ایلچی بہادر یہ کہہ کر بدخشانیوں کی طرف ایسے بے تکلف چلا گویا لڑائی کا خیال تک دل میں نہ تھا، اور پھر اشارے سے سب کو تیمور کی طرف متوجہ کیا جو مغفر کے اوپر تاج لگائے گھوڑے پر سوار پہاڑ پر کھڑا تھا اور اس کے چاروں طرف تیر اڑتے اور چمکتے نظر آ رہے تھے۔ ایلچی بہادر نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ بدخشانیوں سے کہا کہ دیکھو، اگر تم مارے گئے تو تمہارے اہل و عیال تمہیں بڑا بیوقوف سمجھیں گے، اور پھر یہاں مرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ کیا تمہیں اتنا نہیں سوچتا کہ امان دینے اور جان بخشی کے لیے تیمور گورگان سامنے موجود ہے؟ صلح کر لینے میں تمہارا فائدہ ہے۔ امیر کے جس قدر لوگ تم نے قید کیے ہیں ان سب کو جمع کرو اور پھر انہیں تیمور کے سامنے حاضر کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرو۔ اس طرح ایلچی بہادر نے بدخشانیوں کو خوب ڈانٹا ڈپٹا اور اپنا مطلب بھی ہاتھ سے نہ دیا۔ بدخشانی اس کی باتیں سن کر بڑے شش و پنج میں ہو گئے کہ آخر کار گھوڑوں سے اتر پڑے اور ایلچی بہادر کے قریب آ کر اسے سلام کیا، اور دل میں یقین کر لیا کہ جب یہ شخص بغیر کسی ساتھی کے اس طرح بے باک ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے تو ضرور کہ قریب ہی کہیں تاتاریوں کی کوئی بڑی جمعیت موجود ہوگی۔ ایلچی بہادر بھی اب گھوڑے سے اترا۔ مورخ اس موقع پر لکھتا ہے کہ ایلچی بوغا پیادہ درمیان ایشان دوید و چند تا یک را رسیل برگردن زد۔ بدخشانیوں نے اب تیر اندازی بند کی اور جن تاتاریوں کو قید کر لیا تھا ان کو ایلچی بہادر کے سامنے لائے۔ ایلچی بہادر نے قیدیوں کو بغور دیکھ کر بدخشانیوں سے جھڑک کر کہا، کیا تم ان لوگوں کو بغیر ان کی تلواروں کے مویشیوں کی طرح تیمور کے حضور پیش کرو گے؟ جس وقت تم نے انہیں قید کیا تھا تو اس وقت ان کے پاس تلواریں موجود تھیں۔ یہ سن کر بدخشانی اور بھی گھبرائے۔ بالائے کوہ امیر تیمور گورگان کی صورت قائم تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ امیر انہی کے انتظار میں وہاں کھڑا ہے۔ درے سے امن و عافیت کے ساتھ دوسری طرف نکلنے کی راہ مسدود ہے۔ آخر کار بدخشانیوں نے وہی کیا جس کی صلاح ایلچی بہادر نے دی تھی، یعنی تاتاری قیدیوں کے جس قدر ہتھیار ضبط کیے تھے وہ ان کو واپس کر دیے۔ غرض 600 تاتاریوں کو جنہیں بدخشانیوں نے اسیر کر لیا تھا ایلچی بہادر اپنے ساتھ لیے تیمور کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بدخشانی رکاب بوسی کے لیے حاضر ہیں۔ تیمور فوراً پہاڑ سے اترا اور بدخشانیوں نے جو اس وقت عداوت اور خصامت کو بھول کر خوف سے بدحواس تھے اپنے قربانوں پر ہاتھ رکھ کر آئندہ صلح رکھنے کی قسمیں کھائیں۔ تیمور اور ایلچی بہادر نے ان سے اتنی دیر تک باتیں کیں کہ تاتاریوں کی فوج جو پیچھے آ رہی تھی ان تک پہنچ گئی۔ اب سفیر روشن ضمیر ایلچی بہادر نے بدخشانیوں سے کہا کہ یہ جگہ قیام کرنے کے لائق نہیں ہے، برف کے سوا یہاں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ سونے کو۔ بدخشانی سرداروں نے کہا کہ قرب و جوار کے قریوں میں چلنا مناسب ہوگا۔ غرض تاتاری اور بدخشانی بام دنیا سے اتر کر نیچے میدانوں میں آئے۔ ایلچی بہادر کے اس قصے کو محض ایک تعلی و تفاخر کی داستان سمجھنا چاہیے، مگر اس کو پڑھ کر نیپولین کے مارشل لا مورات کا قصہ یاد آتا ہے۔ آسٹریلیا والوں سے وائنا میں لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔ مارشل مورات وائنا کے پل پر پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر آسٹریلیا والوں کی طرف رومال ہلایا، اور جب فرانس کے سپاہی پل کے نیچے سے جہاں سرنگیں لگائی گئی تھیں آتش گیر چیزیں ہٹانے لگے تو مورات آسٹریلیا والوں کی توپ پر جا بیٹھا۔ تاتاری امراء خوب سمجھتے تھے کہ تیمور کی اس قیامت خیز رہبری میں وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن تیمور ان کے ساتھ خود بھی خطروں میں پڑتا۔ جس قدر زخم ان کے جسموں پر تھے اتنے ہی اس کے جسم پر تھے۔ تیمور کی معیت میں جو وقت ان امیروں کا گزرتا وہ بڑی عزت اور خوش دلی کا زمانہ ہوتا تھا۔ لڑائی پر یہ لوگ بھی اسی طرح خوش خوش گاتے ہوئے جاتے تھے جیسے یورپ میں وائکنگ کے خونخوار بہادر پرانے وقتوں میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تیمور نے ان سرداروں سے کہا، لڑنے والوں کے لیے زمانہ رقص کرنے کا ہے۔ رقص کی زمین لڑائی کا میدان ہے اور نغمہ و سرود و چنگ نعرہ جنگ اور چکا چک شمشیریں ہیں، اور شراب جو انڈیلی جاتی ہے وہ دشمنوں کا بہتا ہوا خون ہے۔ 6 برس اسی جنگ و جدال میں گزرنے کے بعد تاتاری امراء میں سے اکثر نے تیمور کی اطاعت قبول کر لی۔ شروع میں تو تیمور کو لوگ قزاق کہا کرتے تھے، گویا وہ ایک ایسا آوارہ گرد سپاہی تھا جسے ایک شبانہ روز سے زیادہ کہیں قیام نہ تھا۔ یہ قزاق وہی لفظ ہے جسے ہماری زبان میں کیسوک کہتے ہیں۔ کیسوک کا لفظ اب تک بحیرہ خزر کے شمالی میدانی زمینوں کے رہنے والوں کے لیے بولا جاتا ہے۔
اب تیمور خدائے جنگ کی شان اختیار کر کے ایک لشکر جرار کا سپہ سالار بن گیا۔ جس وقت امیر موسیٰ کے لوگ یعنی جلائر تیمور کے مطیع ہو گئے تو تیمور کی تمام آرزوئیں پوری ہو گئیں۔ جلائر میں مغلوں کا میل تھا اور وہ ایک کثیر اور زبردست لشکر ایسا جمع کر سکتے تھے جیسا کہ انگلستان کا وہ لشکر تھا جس نے ایک پشت سے بھی کم زمانے میں کریسی اور پوئٹرز کی لڑائیاں فتح کی تھیں۔ تیمور کے سب سے بڑے فرزند جہانگیر کی ماں الجائی خاتون آغا بھی قوم جلائر ہی سے تھی۔ جب ایک ایسے لشکر بے شمار کو تیمور جیسا سردار ملا تو امیر حسین کی قوت اس طرح زائل ہو گئی جیسے موسم بہار میں بارش سے قبل برف پگھل کر غائب ہو جاتی ہے۔ امیر حسین دریائے آمو سے جنوب کی طرف بھاگا دیا گیا۔ یہاں بھی پہاڑوں میں اس کا تعاقب کیا گیا اور آخر کار تیمور کی فوج نے بلخ میں جا کر اسے گھیر لیا اور اس شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ امیر حسین نے شہر کے کھنڈروں میں روپوش ہو کر تیمور کو پیغام بھیجا کہ وہ ملک چھوڑ کر مکہ معظمہ جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ درخواست ہمین است کہ مرا راہ دہی تا بیرون روموں بجانب کعبہ معظمہ توجہ نمایم۔ اس کے بعد امیر حسین پر جو کچھ گزرا اس کے بیان میں اختلاف ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ تیمور نے امیر حسین سے اس کی جان بخشی کا وعدہ اس شرط پر کیا تھا کہ وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے۔ امیر حسین نے حاضری کا وعدہ بھی کر لیا تھا، لیکن جب وقت آیا تو وعدہ ایفا نہ کیا اور مسجد کے ایک مینار کی برجی میں جا چھپا۔ یہاں یا تو مسجد کے مؤذن نے یا ایک آدمی نے اسے پہچان لیا۔ اس آدمی کا گھوڑا کھویا گیا تھا اور اس وقت مینار پر چڑھ کر دیکھتا تھا کہ نیچے کہیں اس کا پتہ چل جائے۔ امیر حسین کس طرح مرا اس کی نسبت بھی بیانات میں اختلاف ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تاتاری امراء اس کے بارے میں مشورہ کرنے بیٹھے۔ تیمور بھی اس مجلس میں شریک تھا، مگر وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ میں امیر حسین کی دوستی کا اقرار کر چکا ہوں، میرے ہاتھ سے اسے کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ مویدر لات اور ایک دوسرا سردار تیمور پر اپنا ارادہ ظاہر کیے بغیر مجلس سے اٹھے اور امیر حسین کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں بھاگ جانے کا موقع دیتے ہیں۔ لیکن جب امیر حسین باہر نکلا تو ان سرداروں نے اسے قتل کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ تیمور نے اس بات کا موقع دیا کہ اس کا حریف مقابل قتل کر دیا جائے۔ مورخ لکھتا ہے کہ امیر حسین کے مرنے کا وقت اور مقام متعین ہو چکا تھا، اپنے مقدر سے انسان بچ نہیں سکتا۔